باب السکتۃ عند الافتتاح۔ چونکہ استفتاح صلاۃ کے بعد سکتہ ہوتا ہے تو اس مناسبت سے یہ باب قائم کیا گیا ہے۔ سکتہ کا معنی خاموشی ہے۔ احادیث مختلفہ کو سامنے رکھ کر حاصل اس کا یہ بتایا گیا ہے کہ افتتاحی سکتہ جو ہے بعد التحریمہ یہ اتفاقی مشروع ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ لیکن سکتہ ثانیہ جو ہے اس کے محل میں بھی اور اس کے وجہ سکتہ میں بھی اختلاف ہے، علت میں۔ اب سکتہ ثانیہ جو ہے بعض روایات میں بعد الفراغ من الفاتحہ اور بعض روایات میں بعد الفراغ من مطلق القراءہ یعنی من السورہ، کہ بعض میں فاتحہ کے بعد سکتے کا ذکر ہے اور بعض میں آخر قرات میں سکتے کا ذکر ہے۔ تو اگر ان کو الگ الگ لیا جائے تو اس لحاظ سے 3 سکتے بن جائیں گے۔ تو نماز میں ٹوٹل 3 سکتے، اور یا 2 سکتے ہیں لیکن دوسرے کا جو محل ہے یہ اختلافی ہو جائے گا کہ فاتحہ کے بعد ہے یا مطلق قرات کے بعد ہے۔ فقہاء اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، ان کے احکام اور حکم کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے؟ تو پہلا جو سکتہ ہے یہ بالاتفاق مشروع ہے، اور یہ کیوں مشروع ہے؟ اس کی علت تشریک مقتدیین فی سماع الفاتحہ، تھوڑا رک لیا جاتا ہے تاکہ مقتدی سارے اللہ اکبر کہہ لیں تسلی سے، اور اب جب فاتحہ شروع ہو تو سارے اس کے اندر کیا ہو جائیں، سننے میں شریک ہو جائیں ابتدا سے۔ تو یہ مقصد ہے پہلے سکتے کا۔ مالکیہ کی طرف یہ ایک نسبت ہے کہ وہ اس سکتے کے بھی قائل نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ دعائے استفتاح کے قائل نہیں لہٰذا وہ اس کے قائل نہیں، اور سکتے کی دوسری علت افتتاح سکتے کی وہ قراءت استفتاح یعنی قراءت دعائے استفتاح یا دعائے توجیہ جو ہے، دعائے توجیہ، اس وجہ سے ہے۔ تو جب جمہور کے ہاں اور امام مالک کے یہاں اگر آپ کو یاد ہو ان کے 3 قول گزرے تھے اس حوالے سے، ایک کراہت کا تھا، ایک اباحت کا تھا، ایک مستحسن ہونے کا تھا۔ تو ان کے یہاں چونکہ یہ مستحسن نہیں ہے قول میں بلکہ مکروہ ہے، تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ افتتاحی سکتہ ہے ہی نہیں۔ تو 2 علتیں ہو گئی ہیں افتتاحی سکتے۔ جو سکتہ دوسرا ہے ثانیہ بعد الفراغ من الفاتحہ، اب یہ کیوں ہے؟ شوافع اور حنابلہ کی رائے یہ ہے کہ یہ قراءت فاتحہ للمقتدیین کے لیے ہے، کہ مقتدی پیچھے سے فاتحہ پڑھ لیں، اس کے لیے ہے۔ لیکن اس میں معمولی سا جو ہماری طرف سے اعتراض ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ تو قلب موضوع ہے کہ امام کو کیا کرنا چاہیے، مقتدی کو امام کا انتظار کرنا چاہیے، امام کو مقتدی کا نہیں۔ تو اب اگر امام ٹائم دے رہا ہے مقتدیوں کو تو یہ تو امام تابع بن گئے مقتدیوں کے، تو اس میں قلب موضوع ہے، اس لیے یہ وجہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر یہ للقراءت ہے تو پھر یہ تو سکتہ طویلہ چاہیے، اور یہ تو سکتہ کثیرہ ہوتا ہے۔
اس لحاظ سے یہ کوئی خاص وجہ نہیں۔ ہاں یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ تنفس اور راحت کے لیے ہے، چونکہ امام فاتحہ پڑھ کے آئے پیچھے سے زور لگا اس کا، تو اس لیے وہ تھوڑا سا یہاں پہ رک رہا ہے تاکہ وہ دوبارہ تر و تازہ ہو کے آگے قرات شروع کرے۔ امام احمد رحمہ اللہ کے ہاں ایک وجہ میں عموماً یہی ہے کہ وہ شوافے کے ساتھ ہے قول میں، اور دوسرا امام احمد رحمہ اللہ چونکہ صلوات جہریہ میں قرات خلف الامام کے قائل نہیں ہے، تو وہ یہ علت بیان نہیں کریں گے کہ یہ قرات کے لیے ہے، مقتدیوں کی قرات کے لیے، اور یہ بھی نہیں علت بیان کریں گے کہ یہ آمین کے لیے ہے، چونکہ آمین تو ان کے یہاں جہرن ہے، تو جب جہرن ہے تو اس میں سکتے کی ضرورت ہی کیا ہے، تو پھر ان کے یہاں یہی ہوگا جیسے حنفیہ کہتے ہیں مثلا یہ تنفس کے لیے ہے، راحت کے لیے ہے، سمجھ آ رہی، اور یا للفصل ہو جائے گا بین الفاتحتی وغیرہ، سمجھ آ رہی، تو پھر اس کا مقصد صرف یہ ہو جائے گا فصل بین القراءتین کے درمیان کے لیے، تو یہ پھر ان کے ہاں یہ اس کی وجہ ہوگی سکتے کی۔ حنفیہ کے ہاں آپ کو بتایا تنفس، سمجھ آ رہی، اور اس کے علاوہ فصل، سمجھ آ رہی، بین الفاتحہ وغیرہ، سمجھ آ رہی، یا یہ کہ غیر اختیاری سکتا ہے، یہ قصدی نہیں ہے، یہ غیر اختیاری سکتا ہے کہ جب آدمی ساتھ قراتیں ترتیل سے پڑھ کے آئے گا ساتھ آیتیں تو ظاہر بات ہے اس کو آخر میں رکنا پڑ جاتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ سکتہ مشروع ہو گیا۔ تیسرا جو سکتہ ہے وہ بالکل قرات کے آخر کے اندر ہے، سمجھ آ رہی، تو وہ بھی متبادر اسی لیے ہے کہ وہ چونکہ اختتام قرات کے بعد انتقال ہے دوسرے رکن کے لیے، تو اس لیے اس میں بھی ایک غیر اختیاری سکتہ بن جاتا ہے، سمجھ آ رہی، کہ انسان آگے سانس لے کے اور اس کے بعد پھر تسلی سے دوسرے رکن کے اندر چلا جائے۔ تو بہرحال اگر وہ سکتہ الگ سے ہے تو اس کی یہ علت ہوگی جو ہمارے ہاں تقریباً دوسرے کی بھی علت بنتی ہے، تنفس، سمجھ آ رہی، یا غیر اختیاری سکتہ وہ بنتا ہے۔ بہرحال دو سکتے ہیں، اصل جو معروف اور متبادر، سمجھ آ رہی، وہ دو ہی سکتے بنتے ہیں، ایک ابتدائی اور ایک دوسرا بعد الفراغ من الفاتحہ۔ اب یہ جو روایات آ رہی ہیں سامنے، یہاں پہ تقریباً جو روایت ہے وہ حسن ہی کی روایت ہے، حسن کے متعدد تلامذہ ہیں جو آپس میں مختلف ہیں کہ یہ جو سکتہ ثانیہ ہے اس کا محل کون سا ہے، سمجھ آ رہی، وہ آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا۔ اچھا، یہاں پہ ہوا کیا ہے کہ دو صحابہ کا آپس میں مکالمہ ہوا ہے کہ یہ سکتہ جو ہے افتتاحی کے علاوہ جو دوسرا سکتہ ہے، سمجھ آ رہی، یہ سکتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ حضرت عمران نے انکار کیا ہوا ہے اور حضرت سمرہ نے اس کو یاد کیا ہوا ہے، تو ثالث ابئی کو بنایا، حضرت ابئی نے کہا حافظ سمرہ کی بات ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی۔ دیکھیں ذرا پہلی روایت کا ترجمہ، سمرہ کہتے ہیں حفیظ تو سکتہ ہی نہیں، مجھے دو سکتے یاد تھے نماز میں، ایک سکتہ جب امام تکبیر کہتا ہے یہاں تک کہ وہ قرات کرے یعنی ختم کرے، اور ایک سکتہ یہاں تک کہ وہ قرات شروع کرے، اور ایک سکتہ جب امام قرات سے فارغ ہو، فاتحہ سے بھی اور سورت سے بھی اندر رکوع کے قریب سکتہ۔ قال حسن کہتے ہیں فان کا ذالک علی عمران ابن حسین نے اس کے اوپر انکار کیا۔ قال کہتے ہیں فکتبوا فی ذالک، انہوں نے مدینہ میں حضرت ابی کو لکھا خط، فصدق سمرہ، نظر سمرہ کی تصدیق کی۔ اب وجہ اختلاف یہ بھی ممکن ہے اس میں ہو کہ دونوں سکتے ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن پیچھے جو میں نے ایک بات کی ہے اس میں شاید یہی لگتا ہے کہ یہ اختلاف سکتہ ثانیہ میں ہوگا، ٹھیک ہو گیا، اولیٰ میں نہیں ہوگا، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جمہور کے ہاں اولیٰ سکتہ کیا ہے، اتفاقی ہے۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد کہتے ہیں قضا قال حمید،
حسن کے شاگرد حمید نے بھی اسی طرح کہا حدیث میں وسکتن اذا فرغ من القراءت، مطلق قراءت کے فارغ ہونے کے بعد یہ سکت اختلافی تھا۔ اگلی روایت سمرہ بن جندب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسکت سکتتین، دو سکتے کرتے اذا استفتح و اذا فرغ من القراءت کلیہ۔ آگے وہی اشعث نے بھی یونس کی حدیث کے مطابق آگے ذکر کیا۔ اگلی روایت حسن کی شاگرد قتادہ کی ان سمرہ و عمران بن حسین تذاکرا، آپس میں انہوں نے مناظرہ کیا۔ سمجھا، طالب علموں کو مناظرے کا بڑا شوق ہوتا ہے، کیونکہ مناظرہ آسان ہوتا ہے، کیونکہ مناظرے کا مقصد دوسرے کو گرانا، چاہے غیبت کر کے گراؤ، گالیاں دے کے گراؤ، جھوٹ بول کے گراؤ، سمجھ آ رہی؟ تو یہ ہے مقصد، تو وہ تو آسان ہے۔ لیکن مذاکرہ اگر بندہ کرے تو وہ تو بڑا مشکل ہے، کیونکہ مذاکرے میں تو علم کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا علماء مذاکرے کے لیے آج کل تیار نہیں ہوتے ہیں۔ مناظرہ کریں گے، مذاکرہ کریں، 2-2 3-3 گھنٹے آپ کسی بھی علم کے اوپر مذاکرہ کریں اپنے کسی ساتھی کے ساتھ، فریق مخالف کے ساتھ، سمجھ آ رہی؟ تو پھر اصل علم کا پتہ چلتا ہے اور اخلاص کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے آپ بھی مناظروں سے مہربانی کر کے دور رہیں، مناظرے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج کل کے جو مناظرے ہیں وہ مجادلے ہیں، جادلہم باللتی ہی احسن، مجادلہ کرو لیکن احسن طریقے سے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، جھوٹ سارے بولے جاتے ہیں۔ مسئلہ اگر اولا غیر اللہ نے کیا تو اس کے لیے جھوٹ حرام کا ارتکاب کرتے لوگ، لو جی ہم گئے مناظرے کے لیے، وہ پہنچے ہی نہیں، ہم گئے وہ بھاگ گئے، سمجھ آ رہی؟ حالانکہ اس قسم کی باتیں عموماً ہوئی نہیں ہوتی۔ فحدث سمرہ، حضرت سمرہ نے یہ بتایا نو حفظ رسول اللہ کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی سجاد کی 2 سکتے، سکت ندا کبر و سکت ندا فرغ من قراءت غیر المغضوب علیہم الضالین۔ دیکھیں یہ فاتحہ کے بعد سکتے کا ذکر ہے۔ فحفظ ذلك سمرہ، سمرہ نے یاد کر لیا، ونکر علی عمران بن حسین فکتب فی ذلک لابین فکان فی کتابی الیہما، اس نے جو ان کی طرف خط لکھا یا ان کو جواب دیا یہ تھا کہ ان سمرہ قد حفظا، سمرہ کو سبق یاد ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وقت کی جب بندہ قدر کرتا ہے تو علم یاد ہوتا ہے، اور وقت کی قدر 4 چیزوں سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز مطالعہ، دوسرے نمبر پہ تکرار مذاکرہ، تیسرے نمبر پہ اس کو لکھنا کتابت، اور چوتھے نمبر کے اوپر الاعراض عن المشاغل الدنیویۃ واللہوات۔ حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ کہ سارے صحابہ مہاجرین کیا کرتے تھے، بازاروں میں تجارت کرتے تھے، اور انصار کھیتی باڑی کرتے تھے، اور ابو ہریرہ نبی علیہ السلام کو لازم پکڑے ہوئے تھے بشبع بطنہ، بھوکے پیٹ کے ساتھ، فیحفظ ما لا یحفظون، تو اس نے وہ یاد کیا جو باقیوں نے یاد نہیں کیا۔ تو ابو ہریرہ نے یاد کیا تو آج لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں۔ تو جو طالب علم سبق یاد کرتا ہے تو کل کو اس کو بھی یاد کیا جاتا ہے، نہیں تو کہتے ہیں فضول آدمی ہے، مولوی صاحب کو تو آتش آتا ہے، کوئی نہیں، ایسے ہمارا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ میں تو آپ کو سمجھا رہا ہوں بہت زیادہ، اب آپ کو پتہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ فراغت کے بعد سمجھ میں آئے گی؟ ابھی آ گیا خیر فراغت، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ زور کے بعد سونا ٹھیک تھا یا جاگنا ٹھیک تھا۔ ابھی نہیں سمجھ آئے گا، ابھی آپ کو سونا مزہ کرتا ہے۔ اگلی جو روایت ہے وہ دیکھیں، سکتتان حفظتما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی قال سعید، سعید کہتے تھے کہ ہم نے قتادہ سے کہا استاد صاحب یہ 2 سکتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا اذا دخل فی الصلاۃ و اذا فرغ من القراءۃ، ثم قال بعد و اذا قال غیر، پھر بعد میں انہوں نے یہ کہا قتادہ نے کہ واذا قال قراءت سے مراد غیر المغضوب علیہم الضالین۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اختلاف چل رہا ہے حسن کے تلامذہ کا۔ آگے دیکھیں یہاں پہ کون سی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر فی الصلاۃ سکت بین تکبیر القراءۃ، چپ ہو جاتے۔ فقلت له بابی انت امی، میرے ماں بابا پہ قربان ہو، رأیت سکوتک بین تکبیر والقراءۃ، مجھے بتائیں نا آپ تکبیر اور قراءت کے درمیان چپ کیوں ہوتے ہیں؟ اخبرنی ما تقول، مجھے بتا دیجیے وہ جو آپ کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں یہ دعا پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم انقنی من خطایا کالثوب الابیض من الدنس، ثوب ابیض کو گندگی سے جس طرح تو صاف کیا جاتا ہے، اے اللہ تو مجھے دھو دے، سلج اور بردے کی چیز ہے، اولا برف، سلج مانا برف، برد مانا اولا، والماء پانی سے۔ اب یہ سوال ہے کہ بھی برف سے تو چیز نہیں دھوئی جاتی،
چیز تو گرم پانی سے دھوئیں تو میل چال دور ہوتا ہے. تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے چونکہ معاصی موجب نار ہیں تو ان معاصی کو قیم مقام نار کے رکھ کے عین نار رکھ کے تو گرم چیز کے لیے ٹھنڈی چیز ہوتی ہے. جیسے آپ جب کھانا دبا کے کھاتے ہیں دل کرتا ہے کہ اوپر ٹھنڈی بوتل ہو. کیا خیال ہے؟ تو یہ وہاں پر یہی چکر ہے. جی چلے جی. اچھا جی دیکھیے دو باب آ رہے ہیں میں دونوں کو اکٹھے چلا رہا ہوں. باب من لم یر الجہرا وہ لوگ جو جہر کے قائل نہیں ہیں بسم اللہ کے. اگلا آ رہا ہے باب ما جاء من جہر بیا. یہ باب ان روایات کا سمجھ آ رہی جا جو لایا ہے وہ آدمی جا بابو جی باب ما جاء من جہر بیا. یہ باب ان روایات کا جو آئی ہیں سمجھ آ رہی یعنی من جہر بیا کا باب ہے. من جا کا بدل بنا لو سمجھ آ رہی یا بیمن جہر بیا. یہ باب ہے ان روایات کا جو لایا ہے وہ آدمی بلکہ ٹھیک ہے جا من ٹھیک ہے جا من جہرا جو لایا ہے بلکہ با ہی آئے گا جا جی کے بعد جا من جہرا جو لایا ہے وہ آدمی بازائدہ ہوگی جو ان کے جہر کا قائل ہے. اس اختلاف مسئلے کو سمجھنے سے پہلے کہ تسمیہ میں جہر ہے یا سر ہے ٹھیک ہو گیا. پہلے ایک اور اختلافی مسئلہ سمجھے کہ نمل کا تسمیہ اتفاقیہ کے جزو قرآن ہے. عام جو تسمیہ مطلق تسمیہ اس کے جزو قرآن ہونے میں اختلاف ہے ٹھیک ہو گیا. شوافی کہتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے اور دوسرا قول ان کا یہ ہے کہ یہ ہر صورت کا جز ہے ان کا ٹھیک ہو گیا. لیکن متبادر یہ ہے کہ وہ فاتحہ کے جزیت کے اس کے جز فاتحہ کے ہونے کے قائل ہیں. جمہور احناف اور شوافی کے ہاں یہ ہے کہ یہ مطلق قرآن کا جز ہے کسی خاص صورت کا جز نہیں ہے. قرآن کا جز ہے 100 آیت ہے لیکن خاص صورت کا کہیں کہ یہ خاص صورت کی یہ آیت ہے اس طرح یہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا. باقی اس کے نزول کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ فصل اور تیمن اور تبرک کے لیے ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بات ہو گئی. مالکیہ جو ہے وہ اس کے قرآن ہونے کے قائل نہیں ہے سمجھ آ رہی. وہ کہتے ہیں صرف یہ فصل کے لیے آیا ہے یہ کسی یعنی قرآن کے ٹکڑا نہیں ہے کہ ہم یہ کہ کسی صورت کا یہ حصہ ہے یا مطلق قرآن کا حصہ ہے یہ نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی. اچھا یہ بات ہوگی اختلافی. اب آ جائیں بسم اللہ کی فرضیت جہر کے قائل ہیں اشواف واجب بلکہ فرض ہونے کے قائل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب فاتحہ کا جز بناتے ہیں تو جس طرح فاتحہ اونچی آواز سے پڑھنی ہے تو بسم اللہ بھی اونچی آواز سے پڑھنی ہے ٹھیک ہو گیا. احناف اور حنابلہ کے یہاں چونکہ یہ مطلق قرآن کا جز ہے فاتحہ کا نہیں لہٰذا اس لحاظ سے اس کو سرن پڑھا جائے گا اس کو جہرن نہیں پڑھا جائے گا. سمجھ آ رہی اس کو سرن پڑھا جائے گا اس کو جہرن نہیں پڑھا جائے گا. اور مالکیہ کے یہاں تو یہ ہے کہ اس کو سرے سے پڑھا ہی نہیں جائے گا. بات سمجھ آ رہی چونکہ یہ قرآن کا جز ہی نہیں ہے سمجھ آ رہی. باقی اگر پڑھا بھی جائے گا تو یہ صرف فصل کے لیے پڑھا جائے گا باقی اس لیے سے نہیں کہ یہ قرآن ہے. اچھا جی یہ اختلاف ہو گیا کس میں مذاہب فاتحہ کی سریت اور جہریت کے اندر. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ یہ جو اختلاف ہے یہ جہری نمازوں میں ہے سری نمازوں میں بالاتفاق سر ہے ٹھیک ہو گئی یہ والی بات. دلائل میں اگر آپ آئیں تو جمہور کے پاس دلائل باب کی پہلی روایت ہے ابا بکر و عمر وان النبی و عثمان کانوا یفتتحون القراءۃ بالحمد للہ. قراءت الحمد للہ سے شروع کرتے تو اس کا متبادر یہ ہوا کہ بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے جہرن کیونکہ اگر پڑھتے تو پھر بسم اللہ کا ذکر آتا. مسلم کی روایت اس میں صریح ہے اس کے اندر یہ ہے فلم اسمع منہم یقرأ بسم اللہ میں نے کسی سے نہیں سنا کہ وہ بسم اللہ پڑھتا ہو. تو پڑھنے سے عموماً مراد جہر نہیں ہوگی. دوسری روایت آگے آ رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز شروع کرتے الحمدللہ سے تسمیہ کا ذکر نہیں ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ تسمیہ جہرن نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی. اسی طریقے سے جمہور کی دلیل عبداللہ ابن مغفل کی روایت ہے ان کے بیٹے کی کہ انہوں نے نماز میں بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھی تو بیٹے نے بعد میں کہا باپ نے اے بنیہ
محدثن، یہ نیا کام کدھر سے نکال لیا تو نے کہ تسمیع اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے۔ جو لوگ قائل ہے جہر کی، وہ کون کون قائل ہیں وہ بھی سن لیں۔ شوافع، سمجھ آ رہی، وہ قائل ہیں عموماً جہر کے، ایسے ہی بعض تابعین حسن بصری اور عطا وغیرہ وہ یہ قائل ہیں کہ اس کو جہر سے پڑھنا چاہیے۔ ان حضرات کی دلیل امام ترمذی نے ذکر کی ہے، آپ شاید پڑھ چکے ہوں گے۔ امام ترمذی نے 2 باب قائم کیے، باب من جہر بہا و من لم یجہر بہا، اور انہوں نے وہاں پہ روایت ذکر کی ہے عبداللہ ابن عباس کی، لیکن وہ روایت ضعیف ہے، اور اس روایت کا حاصل کیا ہے؟ کان یفتتح قراءتہ بسم اللہ، نبی علیہ السلام قرات شروع کرتے بسم اللہ سے، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ ایسے ان کی ایک روایت دلیل ہے عبداللہ ابن المجمر کی روایت ہے، شاید اس کے اندر یہ ہے، وہ کہتے ہیں صلیت وراء ابی ہریرہ، میں نے ابو ہریرہ کے پیچھے نماز پڑھی رضی اللہ عنہ، اور فیفتتح صلاتہ بسم اللہ، انہوں نے اپنی قرات کو شروع کیا نماز کو بسم اللہ سے، لیکن وہ بھی روایت ضعیف ہے، سمجھ آ رہی۔ تو جاہرین کے پاس، قائلین بالجہر کے پاس کوئی صحیح روایت نہیں ہے، تاکہ دارقطنی سے استحلاف کیا گیا، دارقطنی اور بہقی نے اس کے اوپر کتاب بھی لکھی ہے ایک مستقل، ان سے قسم لی گئی کہ آپ قسم اٹھاؤ گے اس میں کوئی جہر کی کوئی صحیح روایت ہے، تو انہوں نے کہا جی کوئی نہیں۔ آگے جو مصنف نے پیش کی ہے روایت، وہ ایک اجتہاد ہی پیش کی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس اعتبار سے کہ سورہ برات کے شروع میں، توبہ کے شروع میں آپ کو پتہ ہے بسم اللہ نہیں ہے، باقی صورتوں کے شروع میں ہے، تو باقی صورتوں کے شروع میں ہے کیوں؟ نبی علیہ السلام نے لکھوایا ہے، یہاں پہ نہیں، نبی علیہ السلام نے نہیں لکھوایا، تو جو آپ نے لکھوایا ہے تو مطلب کیا ہے کہ یہ جز ہے تو لکھوایا ہے نا، یہ جز ہے لکھوایا ہے، لہٰذا بسم اللہ کا حکم بھی قرآن جیسا ہے، تو جہاں قرآن اونچی پڑھا جائے گا تو بسم اللہ بھی اونچی پڑھی جائے گی، وہ سمجھ آ رہی۔ لیکن ہمارے ہاں آپ کو بتایا ہے کہ اس کا مقصد تیمم فصل، سمجھ آ رہی، یہ مقاصد ہیں ساتھ ساتھ، اس لیے اس کو اتارا گیا، باقی اس کو سر سے ہی پڑھا جائے گا۔ جی دیکھیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر و عثمان کان یفتتحون القراءۃ بالحمدللہ رب العالمین۔ جی ٹھیک ہو گیا، پڑھے آگے چلو۔ جی نماز، تکبیر، قرات بھی الحمدللہ، بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ چلو، سکوت فی مارج البیان بیان، لم یشخص، نہ اٹھاتے اپنا سر، جی نہ نیچے کرتے، اعتدال اس کے درمیان رہتے، جی سجدہ نہیں کرتے یہاں تک کہ سیدھا کھڑے ہو جاتے۔ جی بایاں پاؤں بچھاتے، دایاں کھڑا کرتے، ینصب رجلہ الیمنی، دیکھیے وکان ینہا، آپ منع کرتے تھے شیطان کے نشان قدم سے۔ عقب کا معنی نشان قدم بھی ہے اور عقب ایڑی کو بھی کہتے ہیں۔ اب عقب کے 2 مطلب ہیں، ایک اس کا مطلب اقعاء سے ہے، شیطان کی طرح اقعاء کرنا۔ اقعاء کسے کہتے ہیں؟ سرین زمین پر لگا کے گھٹنے کھڑے کر کے ہاتھ ایسے زمین پہ رکھے جائیں جیسے کتا بیٹھتا ہے۔ اور دوسرا عقب کا مطلب اپنی سرین کو ایڑیوں کے اوپر ایسے ایڑیاں کھڑی کر کے پاؤں ان ایڑیوں کے اوپر رکھا جائے، تو اس طرح منع کرتے تھے۔ اور فرشہ، فرشہ فعلہ نو کے لیے آتا ہے، درندے کی طرح بازو بچھانے سے سجدے میں، بلکہ ایسے بازو اٹھے ہوئے ہونے چاہیے۔ وکان یختتم الصلاۃ بالتسلیم۔ جی چلیں، چلتا ہے۔ اچھا جی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت 784 دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر ایک صورت ابھی اتری ہے جو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر ہے، یہاں تک کہ ختم کر دیا۔ آپ نے فرمایا کوثر جانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی آپ بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ نہر ہے، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ جنت میں عطا ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ نہ کوثر کی تشریح اور بھی ہیں، مستاقات اپنی جگہ پر وہ آئیں گی۔ یہاں پہ جو مقصود ہے وہی دیکھیے کہ بسم اللہ کو آپ نے صورت کے ساتھ ذکر کی ہے، تو پتہ چلا یہ صورت کا جز ہے، تو فاتحہ کا بھی جز بنے گی۔ اس لحاظ سے تو یہ تو شافعیہ کی دلیل بنی کہ اس کو جہر سے پڑھنا چاہیے۔ عنوان ہے کہ لم یجہر، تو یا تو یہ کہا جائے گا کہ یہ اس بات بضد ہے۔ محدثین ایسے بھی کرتے ہیں کہ دوسری جو دلائل ہوتے ہیں اس مذہب کے خلاف وہ بھی ساتھ کا بھی ذکر کر دیتے، تو اس لحاظ سے یہ چیز یہاں پر کیا کی گئی ہے، ذکر کی گئی ہے۔ فقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی،
اگلی جو روایت ہے اس کو دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عفق کا واقعہ اس میں ہے، قال جاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم وکشف عن وجهه، آپ نے چہرے سے پردہ ہٹایا، وہی فارغ ہو چکے تھے نا وہی سے، اور آپ نے تعوذ پڑھا اور اس کے بعد آیت پڑھی۔ تو اب یہاں پہ کیا اشکال ہے کہ بسم اللہ، یعنی اس بات کیا ہے کہ بسم اللہ نہیں پڑھی، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت کا جز نہیں، تو نہیں ہے تو اس کو آہستہ پڑھنا چاہیے، بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ چیز ہوگی۔ اور باقی اگر یہ کہا جائے شوافی کی طرف سے کہ آپ کہتے ہیں تسمیہ آتا ہے تبرک کے لیے، تسمیہ کا انزال تبرک کے لیے، جزیت کے لیے نہیں، تو یہاں پہ آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ برکت کے لیے، فصل کے لیے بھی ہوتا ہے نا، یہاں تو فصل کرنا، پیدا کرنا مقصد نہیں تھا، اس لحاظ سے آپ نے یہاں پہ بسم اللہ نہیں پڑھا۔ بہرحال یہ بھی ایک دلیل بن سکتا ہے بسم اللہ نہ پڑھنے کی اور سرن پڑھنے کی۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد نے کہا یہ حدیث منکر ہے۔ منکر وہ ہوتا ہے کہ جو ضعیف ثقہ کی مخالفت کرے، یہاں حمید ایسے ہی کر رہا ہے، دیگر جو زہری کے شاگرد ہیں وہ تعوذ نہیں نقل کر رہے، اس لحاظ سے یہ حدیث منکر ہے۔ واقع افک منکر نہیں ہے، وہ تو بخاری وغیرہ سے ثابت ہے۔ اس حدیث کو ایک جماعت نے زہری سے نقل کیا، انہوں نے اس کلام کو اس طرز پر نہیں نقل کیا کہ شروع میں آپ نے اعوذ باللہ پڑھا ہو، بلکہ اتنا ہی ہے کہ آیت آ گئی، اور مجھے ڈر ہے کہ یہ استعادہ کا حکم جو ہے یہ حمید کا کلام ہو، یعنی اس میں اس کا ادراج ہوگی بات۔ بابو ما جاء من جہر بہا، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، آگے روایت کا ترجمہ دیکھیں، مشہور روایت ہے، ترجمہ دیکھیں۔ میں نے عثمان ابن عفان سے کہا، ترجمان القرآن کہہ رہے ہیں جامع قرآن سے، کس چیز نے تمہیں مجبور کیا کہ تم جاؤ برات کی طرف، حالانکہ وہ معین میں سے ہے، اور انفال کی طرف جو کہ مثانی میں سے ہے، اور تم دونوں کو سب طول میں کر دو۔ ترجمے سے پہلے سمجھ لو، پہلی 7 آیتیں صورت سب طول میں سے ہیں، جس کے اندر انفال بھی داخل ہے، لیکن چونکہ انفال کا الگ صورت ہونا متیقن نہیں، تو اس لیے اس کو 7 میں الگ نہیں شمار کرتے، اس کو شمار کرے تو 8 بنتی ہیں۔ اس کے بعد 11 صورتیں ہیں جو مثانی میں معین میں سے ہیں، جن کی مقدار 100 سے زیادہ ہے۔ پھر 20 صورتیں ایسی ہیں جو مثانی میں سے ہیں، جن کی تعداد 100 سے کم ہے، تو انفال کی تعداد 76 ہے، ٹھیک ہو گیا، اور توبہ کی جو ہے وہ 133 ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو 20 ایسی ہے جو 100 سے کم ہے، اور پھر 76 ایسی ہے جو مفصلات میں، پھر قرات کیا کہتے ہیں اس کو، طوال مفصل، قصار مفصل اور وسعت مفصل، وہ آگے 76 صورتوں میں۔ اب سمجھے، انفال اس کی مقدار 77 ہے آیتوں کی، تو ہونا اس کو چاہیے کہ یہ معین میں بھی نہ ہو، مثانی میں سے ہو، تو اشکال یہ ہے کہ تم نے اس کو لا کے طول میں کھڑا کر دیا، اور مزید درمیان میں بسم اللہ نہیں لکھا، حالانکہ بسم اللہ ہونا چاہیے تھا۔ حضرت عثمان نے یہ جواب دیا کہ جب آیتیں اترتی تھی آپ بتاتے تھے اس کو فلاں فلاں پہ جگہ پہ رکھو، آیتیں صورتیں نہیں، اس لیے علماء نے فرمایا کہ صورتوں کی ترتیب اجتہادی ہے، آیات کی توقیفی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ جب صورت اتری تو آپ نے ہمیں نہیں بتایا ادھر بسم اللہ رکھنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ اب ہوا یہ کہ ہم نے ان کے مضامین کو دیکھا تو ایک جیسے تھے، ہم نے ان کو اکٹھا کر دیا۔ بسم اللہ اس لیے نہیں لکھی کیونکہ یہ شبہ تھا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کا جز ہوں، مشابہت جو تھی، اس لیے بسم اللہ نہیں لکھی۔ باقی انفال کو مقدم کیوں کیا ہے؟ مؤخر کر دیتے، تو اس لیے مقدم کیا کہ وہ نزول میں مقدم تھی، اس لیے اس کو اس میں مقدم کر دیا۔ وہ کوئی گل سمجھ آ گئی؟ دونوں سوالوں کا جواب ہو گیا۔ اب آ جائے ترجمے کی طرف۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان آیتوں میں سے جو اترتی تھی آپ بلاتے تھے بعض ان لوگوں کو جو لکھتے تھے آپ کے لیے، ویقول، اور آپ ان سے کہتے ذا حاضل آیا، اس آیت کو رکھو، فی صورت التی، اس صورت میں جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے، اور اترتا اس پر آیت یا 2 آیت آپ وسلم پر، تو آپ کہتے اسی کے مثل، ٹھیک ہو گیا۔ تو انفال اس اول میں سے تھی جو آپ پر مدینے میں اتری ہے، اور برات اس آخر صورتوں میں سے تھی جو آپ پر قرآن سے اتری ہے مدینے میں۔ وکانا قصہ ہوا، اور اس کا قصہ مشابہ تھا اس دوسرے کے قصے کے، تو میں نے گمان کیا یہ اس میں سے ہے، اس وجہ سے میں نے ان دونوں کو سب طول میں رکھ دیا، اور میں نے بسم اللہ کی سطح درمیان میں نہیں رکھی۔ ہو گیا دونوں کا جواب۔ اگلا دیکھیں کیا چل رہا ہے۔ تو اس سے کیا ثابت کیا ہے جہر والوں نے کہ دیکھو بسم اللہ آپ لکھواتے تھے تو وہ جز ہے ہر صورت کا، لہذا اس کو اونچا پڑھنا چاہیے۔ اگلی روایت دیکھیں، نبی علیہ السلام قبض ہو گئے ہم سے، اور ہمیں آپ نے نہیں بتایا کہ یہ اس صورت میں سے ہے کہ نہیں ہے، انا منہا، کہ انفال اس میں سے ہے، یہ اس سے ہے کہ نہیں ہے، جو بھی ہے۔ اگلی روایت کیا ہے، نبی علیہ السلام نے لم یکتب بسم اللہ، بسم اللہ نہیں لکھتے تھے یہاں تک کہ سورہ نمل اتری، پھر آپ نے
بسم اللہ صورتوں کے درمیان لکھوانا شروع کیا. لم یکتب کا مطلب لم یأمر بالکتابۃ. ٹھیک ہو گیا. لیکن اشکال ہے کہ اگلی روایت میں آ رہا ہے کہ آپ بسم اللہ سے ہی 2 صورتوں کے فصل کو جانتے تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ شروع سے آئی ہوئی ہے، اور ادھر سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ سورہ نمل کے بعد بسم اللہ آپ لکھواتے تھے، یعنی فصل بعد میں شروع ہے، پہلے نہیں. سوال سمجھ آئے؟ اگلی روایت سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ آپ شروع سے ہی بسم اللہ کے ذریعے سے فصل سمجھتے تھے، اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ سورہ نمل کے بعد آپ فصل سمجھنے شروع کیا آپ نے. تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے، ہو سکتا ہے بسم اللہ نازل ہر صورت کے ساتھ ہوتی ہو فصل کے لیے، لیکن لکھنے کا حکم نہ ہوا ہو. جب اس قصے میں آیا تو پھر آپ نے لکھنے کا بھی حکم دے دیا. یا دوسرا لم یکتب کا مطلب فی الخطوط والرسائل، رسائل اور خطوط میں آپ بسم اللہ نہیں لکھتے تھے، جب سورہ نمل آئی تو پھر آپ نے لکھوانا شروع کر دی. اگلی روایت دیکھیے سعید بن جبیر کی. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فصل سورۃ حتی تنزل علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب تخفیف الصلاۃ للامر یحدث. کوئی معاملہ پیش آ گیا دنیاوی تو انسان نماز کیا کرے؟ مختصر کرتے. آ رہی بات سمجھ؟ تو ویسے تو نماز کو ویسے مختصر کرنے کا حکم ہے، من نم منکم فلیخفف، لیکن مزید تخفیف پیدا کر دے. اب تخفیف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرائض یا واجبات میں کمی کرے، مقصد یہ ہے کہ مستحبات اور جو سنن ہے اس کے اندر کچھ کمی کر دے. ٹھیک ہو گیا. آگے روایت کیا ترجمہ دیکھیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوتا ہوں نماز کی طرف، میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں نماز کو لمبا کروں، طول فیہا. میں سنتا ہوں بچے کی آواز کو، رونے کی کو، پس میں مختصر کرتا ہوں تجوز ہو، اس ڈر سے کہ میں اس کی ماں پر مشقت پیدا کروں کہ ماں نماز میں ہو گئی کہ نماز کب ختم ہوتی ہے کہ میں بچے کو دودھ پلاؤں یا چپ کراؤں. خطابی نے اس سے استدلال کیا کس بات پر؟ اطالۃ الرکوع للجائی کے لیے، کہ ایک آدمی رکوع میں ہے، امام کو پتہ ہے ایک آدمی آ رہا ہے وضو کر کے، اب وہ رکوع لمبا کرتا ہے تاکہ وہ شریک ہو جائے. تو امام خطابی یہ کہتے ہیں معالم السنن شارح کہ اگر دنیاوی حاجت کے لیے نماز کو مختصر کیا جاتا ہے تو دینی حاجت کے لیے لمبا بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ائمہ ثلاثہ اس کے جواز کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ تو پھر یہاں پہ آپ نے قیاس کیوں ٹھیک نہیں ہے خطابی کا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تخفیف تو خود معمور بھی ہے، اور اطالہ سمجھ آ رہی، یہ تو غیر معمور بھی ہے، تو غیر معمور بھی کو معمور بھی پہ کیسے قیاس کیا جا سکتا ہے؟ اور کوئی گل سمجھ آ رہی؟ اور ویسے بھی اس کے اندر قلب موضوع ہے. اور سمجھ آ رہی ہے، استاذ انتظار نہ کرے، شاگرد انتظار کرے. کوئی گل سمجھ آ رہی تو آنا کہ نہیں آ رہی سمجھ؟ تو یہ کیا ثابت ہو گیا؟ اس میں تخفیف ثابت ہوگی. جی چلے اگلی. باب ما جاء فی نقصان الصلاۃ، نماز کی کمی کے بارے میں. سمجھ آ رہی؟ کیا مطلب کہ نماز میں اگر خشوع میں کمی آئے گی تو نماز کی فضیلت میں بھی کمی آ جائے گی. یعنی اس کو کیا بتایا کہ نماز میں تخفیف ہو، لیکن تخفیف کا یہ مقصد نہیں ہے کہ نماز کے اجر میں کمی ہو جائے، نماز کا اجر پورا رہنا چاہیے. سمجھ آ رہی؟ یہاں پہ مسئلہ چلتا ہے خشوع کا، کہ جتنا خشوع ہے اس کے برابر ثواب ملے گا. ابن بطال یہ کہتے ہیں خشوع فرض ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں. لیکن خشوع کا مطلب کیا ہے؟ تقرب کی نیت. وہ کہتے ہیں اللہ کے لیے پڑھے. تو اگر یہ معنی خشوع کا ہے جو ابن بطال نے لیا تو اس میں جمہور بھی ان کے ساتھ ہے کہ نماز اللہ کے لیے پڑھنی چاہیے. جو غیر اللہ کے لیے پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہے، ریا کے لیے پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. خشوع کو دوسرے لوگوں نے قرار دیا ہے، بعض لوگوں نے، کہ خشوع نماز کے اندر جو ہے نا وہ فرض ہے، واجب ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ خشوع کیا ہے؟ واجب ہے، لیکن فی بعض الاحیان، پوری نماز میں کوئی نہ کوئی رکن ایسا ہو جس کے اندر بندے کا خشوع ہو، بس یہ کافی ہے، نماز ہو جائے گی. لیکن اگر کسی بھی رکن کے اندر خشوع نہ ہوا، مطلب توجہ ہی نہیں، آپ سمجھو اس کا سبق گیا، نماز نہیں. اب وہ گل سمجھ آ رہی تو آنا. جمہور کی رائے یہ ہے کہ خشوع مستحب ہے. سمجھ آ رہی؟ خشوع واجب نہیں اور نہ ہی فرض ہے. بات سمجھ آ رہی؟ باقی تعدیل ارکان وہ الگ ایک مسئلہ ہے جو اپنی جگہ پر آ جائے گا. یہاں پہ ترجمہ دیکھیں کیا ہے. حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سنا کہ آدمی لینصرف نماز سے فارغ ہوتا ہے اور نہیں لکھا جاتا اس کے لیے مگر اس کی نماز کا 10واں حصہ، 9واں حصہ، 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، 4تھا، 3را، آدھا. جس طرح خشوع ہوگا اس طریقے سے اس کو کیا ملے گا. طالب علم کو بھی یہی حالت ہے. سمجھ آ رہی؟ دورے سے فارغ ہوگا، اللہ خیر کرے ماشاءاللہ. اب اس کو کیا ملے گا؟ کوئی تو ایسا ہوگا جس کو سارے اجر مل جائے گا.
سمجھا؟ اللہ کرے میں اس میں سے بن جاؤں، آپ بھی اس میں سے بن جائیں ماشاءاللہ۔ آپ تو ہیں وہی ہو گئی ہوں گے نا، اصل تو مسئلہ میرا ہے جو ہر سال دورے میں پڑھتا ہے دوبارہ کتاب، آپ نے تو ایک دفعہ پڑھنی ہے، سمجھا؟ دیکھو جس کو یاد ہو جائے اس نے ایک دفعہ پڑھنی، جس کو نہیں یاد وہ ہر سال پڑھتا ہے، سمجھا؟ تو اللہ ہم جیسے نکموں کو بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو باقی جس کا جتنا ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جو تسو، سمون، صبح، سدس، وہ گل سمجھ آ رہی؟ یہ بات ہے خشوع اور تڑپ اور لالچ کی، سمجھ آ رہی؟ محنت کی، آنا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہمیں کچھ آتا ہے، یہ صرف انسان کی ایک خشوع کا معنی ہوتا ہے یکسوئی، توجہ، دھیان، تڑپ اس کے اوپر ہے۔ آ رہی بات سمجھ؟ تو اس لیے آپ بھی دیکھ لیں کہ آپ نے کتنا اجر لینا ہے اس سے۔ باب ما جاء فی تخفیف الصلاۃ، نماز کو ہلکا پڑھانا چاہیے، اس میں بندے کو تطویل نہیں کرنی چاہیے کہ بندے تنگ ہو جائیں۔ آگے حدیث معاذ ہے، پیچھے بار پیچھے گزری ہوئی ہے، وہاں پہ گزرا تھا اقتداء المفترض خلف المتنفل، شوافی قائل تھے، امام ثلاثہ قائل نہیں تھے، یاد ہے کہ صلاۃ الظہر خلف العصر، کیا کہ اقتداء صلاتی من قرأ ظہرا خلف من قرأ العصر، ٹھیک ہو گیا؟ یہ تھی، اس کے بھی شوافی قائل تھے، جمہور قائل نہیں تھے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ چیز تھی، بلکہ اقتداء المتنفل خلف المفترض، تیسرا جو مسئلہ تھا مالکی اس کے بھی قائل نہیں تھے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے نا زور والے کے اثر والے کے پیچھے، جمہور اس کے قائل نہیں، شوافی اس کے بھی قائل تھے، وہ سمجھ آ رہی؟ وہاں پہ حدیث معاذ گزری ہوئی ہے، آپ کو یاد ہے مغرب کا واقعہ، عشاء کا تعدد واقعہ ہے، اس پہ اشکال تھا کہ حضرت معاذ کوئی نصیحت ایک ہی دفعہ کافی ہے، بار بار کی ضرورت ہی نہیں تھی، سمجھ آ رہی؟ تو پھر یہ کہا گیا ہے کہ حضرت سندھی نے فرمایا تھا کہ اشکال ابھی آپ کو اعتراض نہیں پہنچا تھا، واقعہ مغرب میں پیش آیا، اوپر سے عشاء میں بھی آ گیا، بندے پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا سارا دن کام کرتے آپ نماز پڑھیں اتنی لمبی، سمجھ آ رہی؟ شکایت جا کر کی، تو آپ نے وہاں پر آ رہی بات سمجھ؟ اب دیکھیں ترجمہ دیکھیں، بعض جگہوں پہ 790 نمبر حدیث پہ، کان معاذ یصلی مع نبی ثم یرجع فیؤمنا، میں امامت کرتے ثم یرجع فیصلی بقومی، فاخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نماز مؤخر کی عشاء کی، حضرت معاذ نے وہاں پہ پڑھی، آگے قوم کو بھی سورہ بقرہ شروع کروا دی، ایک آدمی ہٹ گیا تو انہوں نے کہا نافق، لو جی یہ تو منافق ہو گیا ہے، اس نے کہا میں منافق نہیں ہوا، مسئلہ یہ ہے کہ لمبی اتنی نماز کون پڑھے گا، اور جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے جو درس سے اٹھ جائے تو ہم کہتے ہیں لو جی لگتا ہے یہ میرا مسلک کی جماعتی مخالف ہے، اس کو قرآن کے ساتھ نہیں بنتی، وہ سمجھ آ رہی؟ جس طرح آپ بھی دیکھیں گے آج مدرسے میں آج کل ادھر درس شروع ہوتا ہے اور ادھر آ کے لوگ سو جاتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ اچھا، فات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان معاذ یصلی معک ثم یرجع فیؤمنا یا رسول اللہ وانا نحن اصحاب النوازح، نازح کی جمع ہے، ہم اونٹوں والے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں، معاذ آ کے ہم امامت کراتا ہے، سورہ بقرہ پڑھتا ہے، یعنی انہوں نے حضرت معاذ پوری اقتداء کر رہے ہیں نا، انہوں نے کہا شاید نبی علیہ السلام نے سورہ بقرہ پڑھی ہے تو میں نے بھی بقرہ پڑھنی ہے، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ آپ نے تو اپنے ماحول میں پڑھی ہے نا، تو انہوں نے تو اپنی ضرورت بھی دیکھنی تھی۔ فقال یا معاذ فتان انت، فتنے میں ڈار رہو، اقرا بقضا فلاں فلاں پڑھا کر، یہ بات دیکھیں۔ قال ابو زبیر استاد جو تھے نا سفیان کے، انہوں نے ان صورتوں کی تعیین بھی کی، سب اسم ربک الاعلی شاہ۔ سفیان کہتے ہیں فذکرنا لعمر، توجہ ہے آپ کی، ہم نے یہ بات اپنے دوسرے استاذ عمر کو بتائی کہ ابو زبیر جو آپ کا عدیل ہے ساتھی، وہ تو کہہ رہا ہے کہ وہ صورتیں یہ ہیں، تو آگے سے انہوں نے کہا عمر نے اراہ قد ذکر، مجھے بھی یاد پڑتا ہے کہ حضرت جابر نے وہ صورتوں کا نام لیا تھا۔ اگلی روایت 792 دیکھیں، آپ نے ایک آدمی سے کہا کیف تقول فی الصلاۃ، نماز میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی تشہد، میں تشہد پڑھ کے یہ دعا کرتا ہوں اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، بار لا احسن دندنک، نہ میں آپ کی طرح گنگنا سکتا ہوں نہ معاذ کی طرح، پتہ چلتا ہے معاذ کی آواز اچھی ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حولا، ہم بھی اسی گنگنانے کے ارد گرد گنگناتے ہیں، دندنا اس کو کہتے ہیں کہ آواز سمجھ میں نہ ہے کیا کہا جا رہا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو مقصد کیا ہے کہ ہم بھی، آپ نے کہا کہ ہم کوئی الگ سے کوئی لمبی چوڑی دعائیں نہیں کرتے، ہم بھی بس یہی اللہ سے جنتی کا سوال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی ٹھیک ہو گیا، یہ تقریباً اگلی روایتوں کا ترجمہ آپ کو آتا ہے۔ جی چلے آگے چلے، پڑھ لو۔ یہ جو دندنا کا معنی آپ کو سمجھ میں آ گیا، ایسی آواز گنگنانا جو واضح نہ ہو،
تو اس نے کیوں، اس کا مقصد یہ تھا کہ جو جس طریقے سے آپ قرآن پڑھتے ہیں، گنگنانا مانا اچھے طریقے سے آپ پڑھتے ہیں یا مانگتے ہیں، ہم وہ نہیں کر سکتے، لمبی نمازیں، اشارہ تھا تطویل کی طرف. تو آپ نے کہا نہیں، ہم بھی بس مختصر ہی کرتے ہیں، کوئی لمبا چوڑا نہیں کرتے. باب مجاء فی القراءۃ فی الظہر، ظہر میں جو قراءت ہے، تو جو کرے یہ کتاب القراءت شروع ہو رہی ہے یہاں سے. قراءت کی فرضیت پہ اتفاق ہے کہ قراءت نماز کے اندر فرض ہے، فقرأوا ما تیسر. ٹھیک ہو گیا. باقی محل فرض کیا چیز ہے اور مقدار فرض کیا چیز ہے، مقدار فرض کا ذکر آگے آ جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ مقدار فرض، محل فرض کیا ہے وہ دیکھنا ہے. سمجھ آ رہی؟ تو یعنی فرض نماز کی کون سی ایسی رکھتے ہیں جس کے اندر نماز کی قراءت فرض ہے، نماز کی کون سی قراءتیں ہیں. شوافی اور حنابلہ کہتے ہیں کہ نماز کی ساری رکعتوں میں قراءت فرض ہے. بات سمجھ آ رہی؟ میں محل فرض قراءت کی بات کر رہا ہوں، مقدار قراءت کی بات نہیں کر رہا ہوں. مقدار قراءت فرض کون سی ہے، سنت کون سی، اس کا ذکر آگے آئے گا. شافعی اور حنابلہ کہتے ہیں ساری رکعتوں میں قراءت فرض ہے. مالکیہ کہتے ہیں اکثر رکعتوں میں. حنفیہ کے ہاں یہ ہے کہ 2 رکعتوں میں قراءت کرنا یہ فرض ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب وہ 2 رکعتیں کون سی ہے، یہ پھر احناف کے ہاں مختلف ہی ہے. شیخین کے ہاں پہلی 2 رکعتیں، سمجھ آ رہی، اور امام ظفر وغیرہ کے ہاں لا علی التعیین کوئی بھی 2 رکعتیں اس کے اندر وہ قراءت کر لی جائے تو اس کا فرض کیا ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا. ہوگی بات. اچھا، پہلی 2 رکعتوں کے ساتھ جو ضم صورت ہے، سمجھ آ رہی، وہ فاتحہ کے بعد ضم صورت بھی ہے نا. مطلق قراءت میں تو فاتحہ بھی آ گئی، غیر فاتحہ بھی آ گئی، لیکن فاتحہ کے علاوہ جو قراءت ہے اس کی بات اب کرنے لگا ہوں. سمجھ آ رہی؟ یہ تو مطلق قراءت جس میں فاتحہ بھی، اس کا ذکر آ گیا. ضم صورت پہلی 2 رکعتوں میں، سمجھ آ رہی، یہ ضم صورت تو بالاتفاق واجب ہو گیا. ٹھیک ہو گیا، یعنی 2 رکعتوں میں یہ بالاتفاق واجب ہو گیا. اچھا، باقی دوسری جو 2 رکعتیں ہیں، تیسری اور چوتھی رکعت کی، اس کے اندر جو ضم صورت ہے، سمجھ آ رہی، جمہور کے ہاں یہ غیر مستحب ہے. جمہور کے ہاں یہ کیا ہے، غیر مستحب ہے. یعنی صرف فاتحہ پڑھنی چاہیے، فاتحہ کے علاوہ اور صورت کو ساتھ نہیں ملانا چاہیے. سمجھ آ رہی؟ اور صورت ساتھ نہیں ملانی چاہیے. جمہور کے ہاں یہ رائے ہے. اور اس کے اندر غالباً امام کیا کہتے ہیں اس کو، احمد فرماتے ہیں کہ دوسری 2 رکعتوں کے ساتھ بھی قراءت کا ملانا یہ کیا ہے، مستحب ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اچھا، اب پیچھے آ جائیں. قراءت کو آپ کو بتایا کہ قراءت یہ بالاتفاق فرض ہے، سمجھ آ رہی، لیکن یہ جمہور فقہا کی رائے ہے، ائمہ 4 کی. بعض فقہا کی یہ رائے ہے کہ قراءت سنت ہے، قراءت فرض نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک اور اختلاف ضمناً سن لیں کہ جن جہری رکعتوں میں قراءت جہرن اور سری میں قراءت سرن کرنا احناف کے ہاں واجب ہے، جمہور کے ہاں یہ سنت ہے. ٹھیک ہو گیا. باب ما جاء فی القراءۃ فی الظہر، ظہر میں جو قراءت ہے اس کا ذکر آ گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. چونکہ آپ کو پتہ ہے نماز کی ابتدا ظہر سے ہوئی ہے، اس لحاظ سے مصنف نے عنوان بھی یہاں پہ ظہر سے شروع کی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہر نماز میں یقرأ پڑھا جاتا ہے. اب ہر نماز کا کیا مطلب؟ نماز کی ہر رکعت میں قراءت کی جاتی ہے، یہ تو جمہور کی رائے ہوگی. اور حنفیہ چونکہ آخری 2 رکعتوں میں آپ کو پتہ ہے فاتحہ کے تو قائل ہیں، سمجھ آ رہی، ضم صورت کے جمہور قائل ہیں، فاتحہ کے جمہور قائل ہیں. احناف فاتحہ کے قائل ہیں، ضم صورت کے قائل نہیں ہیں. اور بلکہ بعض روایات میں تو احناف فاتحہ کے بھی قائل نہیں ہیں. یاد ہے ہمارے یہاں بھی کیا گزرا ہے کہ 2 رکعتوں میں قراءت واجب ہے. تو گویا کہ 2 رکعتوں میں واجب، تو اگر فی کل صلاۃ کا معنی ہر رکعت میں ہر نماز کی ہر رکعت میں قراءت کی جاتی ہے تو جمہور کی دلیل ہے. اور اگر یہ لیا جائے کہ ہر نماز سری یا جہری ہو پھر قراءت ہے تو پھر تو احناف بھی اس میں، احناف کے مطابق ہے یہ روایت. کو گل سمجھ آئی؟ ہر رکعت میں قراءت کی جاتی ہے، یہ جمہور کی دلیل ہے، ہماری نہیں، کیونکہ ہم تو 2 رکعتوں میں قراءت وجوب کے قائل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وجوب کی بات ہو رہی ہے، استحباب کی نہیں ہو رہی. فی کل صلاۃ یقرأ.
فما اسمانا، جو نبی علیہ السلام نے ہمیں سنایا ہم تمہیں سناتے ہیں، جو ہم پہ مخفی کیا ہم تم پہ مخفی رکھتے ہیں، یعنی سرو میں سری، جہر میں جہری. اس کا وجوب حنفیہ کے یہاں ہے، شوافی کے یہاں اور جمہور کے یہاں نہیں ہے. جی اگلی روایت دیکھیں. جی پڑھے. جی نبی علیہ السلام ہمیں نماز پڑھاتے جی زور اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ کتاب اور 2 صورتیں آپ پڑھتے. ہمیں کبھی کبھی آپ کوئی آیت بھی سنا دیتے کہ کون سی قرات آپ کر رہے ہیں، یا یہ ہے کہ اس کے اندر قرات بھی ہے. یہ مقصد ہے کبھی کبھی سنانے کا، ورنہ ہمارے یہاں یہ واجب ہے. اور 1-2 آیتیں اگر جار سے بندہ پڑھ لے سری میں تو یہ منافی نہیں ہے سر کے، اس لحاظ سے یہ ہمارے خلاف نہیں ہے. جی پہلی رکعت آپ لمبی کرتے زور کی، دوسری کو چھوٹی کرتے، صبح میں بھی ایسے کرتے. ٹھیک ہو گیا. آپ توجہ کریں، جمہور جو ہیں پہلی 2 رکعتوں کی سمجھ آ رہی، یعنی پہلی 2 رکعتوں میں سے اول رکعت کے اطالے کے قائل ہیں، یعنی پہلے 2 رکعتوں کی برابری کے قائل نہیں ہیں، پہلی ذرا لمبی ہو دوسری تھوڑی چھوٹی ہو. سمجھ آ رہی. اور شیخین دونوں کی برابری کے قائل ہیں. یہ جمہور کی دلیل ہے کہ آپ پہلی لمبی کرتے دوسری چھوٹی کرتے. شیخین کہتے ہیں کہ یہ اطالہ ہوا ہے استفتاح کی دعا اور تعوذ کی وجہ سے، قرات کی وجہ سے نہیں ہوا. سمجھ آ رہی. تو قرات کے لحاظ سے دونوں برابر ہونی چاہیے. اور ان کی دلیل آگے آ رہا ہے کہ صحابی کہہ رہا ہے کہ آپ 30 آیتوں کی بقدر زور کی پہلی 2 رکعتوں میں آپ تلاوت کیا کرتے تھے. تو مقصد دونوں رکعتیں آپس میں کیا ہوتی تھی؟ برابر ہوتی تھی. جی چلیں. جی پہلی رکعت کو لمبا کرتے جو دوسری میں آپ لمبائی تطویل نہیں کرتے تھے، یہ جمہور کی دلیل ہے. جی ٹھیک ہو گیا کہ پہلی رکعت لمبی ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہو گیا. ہمارا یہ گمان تھا کہ آپ یہ ارادہ رکھتے تھے پہلی رکعت لمبی کر کے کہ لوگ پہلی رکعت کو پا لیں. توجہ کرے، پہلی رکعت لمبی کیوں ہوتی تھی؟ اس کی ایک علت یہ ہے جو بہقی نے بھی ذکر کیا ہے کہ لوگ شریک ہو جائیں. اس کی دوسری علت وہ ہے جو آپ کو بتایا ہے کہ اس میں استفتاح ہوتا تھا، تعوذ ہوتا تھا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ اس وجہ سے تھا، ورنہ دونوں کے اندر برابری ہونی چاہیے جیسے شیخین کہہ رہے ہیں. اور جمہور کے یہاں مطلقاً پہلی رکعت لمبی ہونی چاہیے، جس کے اندر ایک حکمت یہ بھی ہے جو یہاں پہ ذکر ہوئی ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی چلے آگے چلیں. حضرت خباب سے کہا جی کیا نبی علیہ السلام زور اور عصر میں قرات کرتے تھے؟ تمہیں کیسے پتہ چلتا؟ آپ کی داڑھی کی حرکت سے. صاحب در منظوب کہتے ہیں کہ یہاں پہ ساتھ یہ مقدمہ ملانا پڑے گا کہ قیام محل قرات ہے، اس لیے جب آپ داڑھی حرکت کرتے تو تمہیں پتہ چلتا آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے، ورنہ ذکر میں بھی تو داڑھی حرکت کرتی ہے. بہرحال ان کی رائے بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، ورنہ اگر دیکھا جائے تو قرات میں داڑھی کی حرکت کی کیفیت اور ہوتی ہے، ذکر میں اور ہوتی ہے. سمجھ آ رہی. تو آپ کی جو کثرت حرکت داڑھی کی یہ بتاتی تھی کہ آپ قرات ہی کر رہے ہیں، ذکر نہیں کر رہے. جی چلیں. پہلی رکعت زور میں کھڑے ہوتے یہاں تک کہ آپ قدم کے آواز کو نہیں سنتے تھے، یعنی پھر آپ اس کی